ایک بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کا فیض ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں سے عقیدہ بھی نکلتا ہے، قرآن کی آیتوں سے عمل بھی نکلتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں میں اللہ نے اتنی تاثیر بھر دی ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ پہلی تاثیر، یہ قرآن کی آیتیں اللہ کی صفتیں ہیں، ایک تاثیر۔ دوسری تاثیر، یہ قرآن کی آیتیں عرش معلیٰ سے آ رہی ہیں، نوری ماحول میں رہی ہیں، اس کی تاثیر۔ تیسری تاثیر، جبرائیل امین لے کر آیا ہے، نوری فرشتہ، نور کا سردار، اس نور کی تاثیر۔ چوتھا، حضور اسلام کے قلب اطہر پر لایا ہے، آپ کے قلب اطہر کی تاثیر ان آیتوں میں شامل ہے۔ پانچواں، حضور اسلام نے اپنی زبان مبارک سے ان لفظوں کو ادا کیا ہے، آپ کی زبان کی تاثیر اس میں شامل ہے۔ مطلب کہ یہ ساری تاثیریں قرآن کے الفاظ میں شامل ہیں، اور ان تاثیرات کے ساتھ اگر کوئی قرآن کی آیتوں پر غور کرتا ہے اور شب تنہائی میں، رات کو دیر تنہائی میں ان آیتوں پر اگر کوئی غور کرتا ہے ان جہتوں سے جو میں نے بتائیں، تو جب کوئی ایسا طالب، قرآن کا ایسا طالب قرآن کے اندر اس طرح ڈوبتا ہے، اس طرح ڈوب جاتا ہے کہ اس کے دائیں بھی قرآن کی آیات اور اس کے معارف ہوتے ہیں، اس کے بائیں بھی قرآن کی آیات اور اس کے معارف ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی قرآن کی آیات تیر رہی ہوتی ہیں، اس کے نیچے بھی قرآن کی آیات ہوتی ہیں، اور وہ طالب قرآن معرف قرآن کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے۔ اس طرح کا قرآن پڑھنا، کبھی کرسی پر بیٹھے اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، کبھی اس کی ملاقات نبیوں سے کرواتا ہے، کبھی فرشتے آ کر بندوں کے ہاتھ چوما کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ بندہ بندے کا ہاتھ نہیں چوم سکتا، دنیا میں اللہ نے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں کہ فرشتے آسمان سے اتر کر ان کے ہاتھ چوم کر جاتے ہیں، ایسے بندے بھی زمین پر ہیں۔ اللہ پاک نے کمی کوئی نہیں رکھی، کمی انسان کے اندر ہے، اس کی عطاؤں میں، اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے۔ تو اس انداز سے، اس اسلوب سے قرآن کی آیتوں پر غور کیا کریں۔ اب دیکھیں، یہ ایک آیت تھی، اس آیت سے میں نے آپ کو سارے سلسلے نکال کے دکھائے۔ اب یزکیکم، آپ کو پاک کرتے ہیں۔ اب اس کو اسی بات کو اگر ایک اور انداز سے دیکھیں، اسی بات کو اگر ایک اور انداز سے دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی تلاوت قرآن کے ذریعے مومن ہونا چاہے تو پھر بھی در مصطفیٰ سے ہو کر آئے، اگر کوئی تزکیہ کے ذریعے مومن ہونا چاہے تو وہ بھی در مصطفیٰ سے ہو کر آئے، اگر کوئی حکمت اور علم کے ذریعے مومن ہونا چاہے وہ بھی در مصطفیٰ سے ہو کر آئے، اور اگر کوئی دیگر اعمال کے ذریعے مومن ہونا چاہے تو اس کے لیے بھی ایک رستہ ہے، اور وہ رستہ کیا ہے؟ حضور اسلام کی ذات ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ اس بات پہ اعتراض بنتا کیسے ہے، مجھے یہ ذرا سمجھائیں۔ جنت دینا تو بہت بڑی بات ہے، دوزخ دینا تو بہت بڑی بات ہے، دوزخ میں ڈالنا تو بہت بڑی بات ہے، ولی بنا دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک حضور السلام کے توسل سے آگے، میں ایک طالب علم ہوں قرآن کا، 15 کتابیں لکھ چکا ہوں جس میں سے 12 صرف قرآن کے موضوعات پر ہیں، ہر وقت قرآن پر غور و فکر کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بندے کو لائیں وہ یہ ثابت کر دے، جنت دوزخ تو دور کی بات، اللہ پاک اپنے محبوب سے ہٹ کر کسی کو ایک پھوٹی کوڑی بھی دیتا ہے تو مجھے ثابت کر کے دے قرآن سے، دیتا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ تو جنت دینے اور لینے کی بات کرتے ہیں، اللہ جب قرآن میں اپنا تعارف کرواتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا ربکم، تمہارا رب، کہتا ہے فلا و ربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم، حالانکہ وہ سب کا رب ہے، جنت کا رب ہے، دوزخوں کا رب ہے، ہمارا رب ہے، فرشتوں کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، جانوروں کا رب ہے، اس کے بعد کافروں کا رب ہے، مسلمانوں کا رب ہے۔ اس کے باوجود 20 دفعہ قرآن میں جب وہ اپنا تعارف کرواتا ہے بالخصوص فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک شجرہ، اے محبوب بے شک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک مجھے تیرا رب نہ مان لیں۔ یہ ایک انفرادیت ہے نا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ سوال دو ہیں، ایک سوال تو یہ ہے کہ اللہ پاک حضور اسلام کے واسطے کے علاوہ عطا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ غور سے سننے ذرا بات، کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ ایک الگ بحث ہے، اور کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ ایک الگ بحث ہے۔ جو ہے نا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس بحث کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے کرنے سے کسی شے کی نفی کرنا کفر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا وہ کرتا ہے؟ اصل ہمارا بحث کا موضوع یہ ہے، کیا وہ کرتا ہے؟ یہ جو دنیا بنی ہے ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے ہیں، چل رہا ہے، کبھی اسی نے ایسا کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری سنت جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اللہ پاک لا سنت اللہ تبدیل، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے،
سنت سے مطلب ہے اللہ کا جو طریقہ ہے وہ بدلتا نہیں ہے. تو اللہ پاک نے ایک طریقہ بنا دیا ہے, اللہ پاک اس طریقے کے ذریعے دیتا ہے. حضور اسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی, بے شک میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے. یہ میں ہی کہاں سے میں لے کے آ گیا؟ سوال یہ ہے. آپ لوگوں کو میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں تاکہ کم از کم جو یہاں پہ آتے ہیں ان کا عقیدہ پکا ہو جائے, ان کا اعتقاد پکا ہو جائے. اگر میری بات میں کسی کو شک ہو تو یہ سن لیا نہ کریں اس طرح نا, مطلب حیا کے پردے میں آ کے سن لیا بس جو بھی کہہ رہا تھا, کھڑے ہو کے پکڑ لیا کریں یہ سمجھاؤ جی یہ گالے کتوں کیتی ہے, اپنے آپ کو کلیئر کر کے یہاں سے جایا کریں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے یہ میں بحثیں کرتا ہوں تاکہ آپ کا عقیدہ پکا ہو جائے. عملوں میں اگر کمی رہ گئی تو تھوڑی سی لٹریشن کے بعد واپسی ہو جائے گی, واپسی ہو جائے گی تھوڑی سی لٹریشن کے بعد. اور اگر عقیدے میں کمی رہ گئی تو آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں, یہ نمازوں کی تو قبولیت حشر نشر اور جنت اور دوزخ میں جاتے ہوئے اس کا حساب و کتاب ہونا ہے, قبر میں نہیں ہونا. یہ غلط فہمی ہے جو بتایا جاتا ہے. قبر میں 3 سوال ہیں, ہر ایک کو پتہ ہے بس. اس کے بعد جو ان میں سے پاس ہو گیا, یہ میں بارہا اس کا ذکر کر چکا ہوں, 3 سوالوں کا تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ایک نظام بنا رکھا ہے. انما انا قاسم, انما ہے کلمہ حصر. کیا ہے؟ کلمہ حصر ہے. عربی گرامر میں اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں. حصر کا لفظ نکلا ہے حصار سے, دائرے سے. دائرے کا آپ کو پتہ ہے کہ دائرہ اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی رخ بھی کھلا نہ ہو. اگر یوں میں کروں تو یہ دائرہ نہیں ہے, یوں کروں کہ اس کا کوئی نکلنے کا رخ نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ دائرہ ہوگا. حصار سے نکلا ہے, حصار دائرے کو کہتے ہیں. تو کلمہ حصر وہاں لایا جاتا ہے جہاں اس حکم کے علاوہ اس شے کی عطا کی کلیت نفی کر دی جائے. حضور اسلام نے فرمایا, آپ حدیث کو سنیں, انما انا قاسم, بے شک میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور واللہ یؤتی, اللہ مجھے عطا کرتا ہے. اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا, نظام بنا دیا. اللہ اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے. حضور اسلام آگے جس طرح بجلی گھر ہیں, پاور پلانٹ ہوتا ہے بڑا, اس کے بعد مختلف وہ پاور پلانٹ ملک کی سطح پہ ہوتا ہے, اس کے بعد صوبوں کے اس کے چھوٹے چھوٹے پلانٹ لگے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ہر شہر کے اندر اس سے چھوٹے چھوٹے پلانٹ لگے ہوتے ہیں, پھر آگے ہر یونین کونسل کے اندر ٹرانسفارمر لگے ہوتے ہیں جن میں وہ کرنٹ انتقال کرتا ہے, منتقل ہوتا ہے. اصلاً وہ کرنٹ آ رہا سے ہوتا ہے, اصلاً وہ کرنٹ آ رہا ہوتا ہے اس پاور ہاؤس سے جو پورے ملک کا ایک ہوتا ہے, اسی سے وہ صوبوں میں آتا ہے, اسی سے وہ آگے ضلعوں میں آتا ہے, اور اسی سے وہ محلوں کے ٹرانسفارمر میں جاتا ہے. یہ مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں. سب سے بڑا جو بجلی گھر ہے, سب سے بڑا جو پاور پوائنٹ ہے وہ حضور اسلام کا گنبد خضرا ہے. وہاں سے آگے پھر اللہ پاک نے آگے مختلف بنا دیے ہیں. داتا صاحب کا انڈیا میں, خواجہ اجمیر, بغداد میں حضور غوث پاک, یہ مختلف پھر آگے تقسیمیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ آگے اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس جاتا ہے, اس سے یہ پھر تقسیم کے طریقہ کار وضع ہوتی ہیں. تو اصلاً ایک سے بات چلتی ہے اور اللہ پاک نے وہ بتا دیا کہ انما انا قاسم, اللہ عطا کرتا ہے اور اللہ کے محبوب اس کو تقسیم کرتے ہیں. اب اس بات کو سننے کے بعد, اتنی گفتگو کے بعد, یہ میں خطاب لکھ کے لایا تھا, چلیں اب اسے چھوڑیں. اچھا, اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اس میں ہر شے جمع کر دیا, اور اس کے علاوہ بھی ہر شے جو تم نہیں جانتے وہ میرا محبوب تمہیں بتاتا ہے. حضور اسلام کے علم کی جو نفی کی جاتی ہے نا, آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے, یہ بھی نہیں جانتے تھے, یہ آیت منہ پہ تھپڑ ہے ایسے لوگوں کے. پہلے تو 4 بڑی چیزوں کو الگ کر دیا, قرآن کو, حکمت کو, علم کو, ہدایت کو, تزکیے کو, اور پھر آگے جا کر اگر اس میں سے کچھ رہ گئی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ان کو اکٹھا ذکر کر دیا. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور وہ سب کچھ بھی جو اس میں سے ذکر کرنے رہ گیا ہے وہ بھی اگر کسی امتی تک پہنچتا ہے تو میرے محبوب کے وسیلے سے پہنچتا ہے. اب آگے بڑا خطرناک اور بڑا زبردست اسلوب آیت کا پھر دیکھیں. فذکروا, اگلی آیت, یہ آیت ختم ہو گئی. اب فرما رہا ہے اللہ, اب اللہ کے ذکر, اللہ کی بات آ رہی ہے. فذکرونی یذکرکم, یہ نہیں فرمایا اذکرونی اذکرکم. اذکرونی اذکرکم فرماتا تو مطلب تھا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, یہ نہیں فرمایا.
اللہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم، پس اب تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پس جو فا، کلمہ فا ہے، یہ ربط بین الآیات ہے، یہ قرآن پاک کے علوم ہے۔ ربط بین السور، یہ ایک علم ہے، صورتوں کا صورتوں سے ربط۔ اس پہ بحث یہاں تو نہیں ہو سکتی، بڑی علمی بحث ہے۔ مثلا بقرہ، فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کو کیوں لایا گیا، اس پر بڑی بحثیں ہیں۔ فاتحہ کے بعد بقرہ کو لانا ہی بنتا ہے، وہ بحث اگر سن لی جائیں۔ سورہ بقرہ کے بعد آل عمران کو کیوں لایا گیا؟ آل عمران کے مضامین کا مزاج ایسا ہے کہ بقرہ کے بعد انسان کی شخصیت کو آل عمران چاہیے۔ آل عمران کے بعد سورہ نساء کو کیوں لایا گیا؟ چونکہ آل عمران کے بعد سورہ نساء کے مضامین اور احکام ایسے ہیں کہ عائلی زندگی میں ان کی فوری ضرورت پڑ جاتی ہے۔ نساء کے بعد المائدہ کیوں لایا گیا؟ المائدہ کے بعد انعام کو کیوں لایا گیا؟ انعام کے بعد اعراف کو کیوں لایا گیا؟ اعراف کے بعد انفال کو کیوں لایا گیا؟ انفال کے بعد یونس کو کیوں لایا گیا؟ یونس کے بعد توبہ کو کیوں لایا گیا؟ توبہ کے بعد یونس کو، پھر یونس کے بعد کیا کہتے ہیں، آگے پورا سلسلہ چلتا ہے، پھر سورہ یوسف کو، پھر سورہ رات کو، پھر آگے چلتے چلتے بنی اسرائیل اور آخر تک۔ اس کے بعد ہود ہے، جی ہاں 11ویں سورۃ ہود۔ تو کیوں، یہ کیا ترتیب ہے؟ یہ سورتوں کا باہم علم ہے۔ پھر اس کے